चंद सिक्कों में कहाँ तुमको वफा मिलती है, बाप के हाथ भी चूम लो तो दुआ मिलती है। तुम मोहब्बत की नज़र से इन्हें देखो, उनकी मुस्कुराहट में भी जन्नत की अदा मिलती है। So put your hands together for students from 4th class to be present on the stage and show their performance on Walid Muhtaram. Please welcome them. اس وقت ہم ادارہ فاطمۃ الزہرا جو یمنا نگر ITI پر موجود ہے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک کارکرم کے اندر آنا ہوا تھا، کارکرم کا نمنترن ہمیں دیا گیا تھا، تو مولانا سے جو سامنے بیٹھے ہیں ہمارے، ان سے بھی پوچھیں گے ادارہ یہاں پر کس مقصد کے لیے قائم کیا گیا ہے، کیونکہ یہاں دور دور تک کوئی ایسا اسلامک اور اس کے بعد ہندی لٹریچر پڑھانے والا جو ادارہ نہیں ہے، تو یہاں پر قائم کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور کتنے سال سے ہے، بچوں کو کیا کیا یہاں تعلیم دی جاتی ہے، پڑھائی کیا کیا ہوتی ہے، اسکولوں کو چھوڑ کر یہاں پر بچے داخلہ کیوں لیں، وہ بھی ہم ان سے سوال کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ یہاں پر یہ ادارہ قائم کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ مولانا سب سے پہلے تو اپنا انٹروڈکشن دیں، اپنا نام بتائیں اور ادارے کا جو ایڈریس ہے سارا کا سارا وہ ہمارے درشکوں کو بتائیے۔ میرا نام ریاض احمد ندوی ہے اور یہ ہمارا جو ادارہ ہے، اسکول ہے، اس کا نام ادارہ فاطمۃ الزہرا للبنات ہے۔ یہ خاص طور سے لڑکیوں کے لیے ادارہ قائم کیا گیا ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر
جو ہے لڑکیوں میں ان پڑھتا بہت زیادہ ہے، تو اس مقصد سے یہ ادارہ قائم کیا گیا، دھارمک بیس پہ قائم کیا گیا، تاکہ ہم جو ہیں ماڈرن ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اپنی دھارمک شکشا بھی دے سکیں، بچوں کے اندر اچھے چیزیں پیدا کر سکیں، اور ہمارے جو بچیاں ہیں خاص طور سے وہ اپنی تعلیم کا سفر پورا کر سکیں، اور یہ جہالت ان کے اندر سے ختم ہو جائے۔ خاص طور سے اس علاقے میں ادارہ قائم کرنے کی ضرورت پڑی کہ یہاں اس طرح کا کوئی انتظام نہیں تھا، اور لوگ جو ہے اپنی بچیوں کو خاص طور سے پڑھانے کے سلسلے میں بہت پریشان تھے، تو ہماری نظر الحمدللہ اس علاقے پر پڑی، اور اس مقصد سے جو ہے ہم نے یہ ادارہ سن 2002 میں یہ قائم کیا ہے، اور الحمدللہ جب سے چل رہا ہے یہ ادارہ اور برابر ترقی کر رہا ہے۔ یہ 2000 کتنا بتایا آپ نے؟ سن 2002 کے لاسٹ میں جو ہے ادارہ قائم کیا گیا۔ یہاں پر بلڈنگیں کتنی ہیں، کتنے کلاس رومس ہیں اس وقت، اور آگے کی فیوچر پلاننگ آپ کی کیا ہے؟ بڑھانے کا ارادہ ہے یا یہیں تک رکھنے کا ارادہ ہے؟ نہیں، ابھی ہمارے پاس جو ہے کافی بڑی بلڈنگ ہے ماشاءاللہ، کافی کمرے ہیں اس میں، اور ایک ہال ہے، اور جو ہے اس ادارے کو بہت آگے تک لے جانا ہے۔ کم سے کم ہماری نیت یہ ہے کہ ماڈرن ایجوکیشن میں بھی کم سے کم یہ 12ویں تک ہو جائے، اور جو ہے دھارمک شکشا میں جو ہے ہم عالمہ کا کورس کراتے ہیں الحمدللہ، جو 5 سال کا کورس ہوتا ہے، عربک لینگویج باقاعدہ اس میں پڑھائی جاتی ہے، اور قرآن اور حدیث کی تعلیم ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے ہمارا ارادہ ہے آگے تک لے جانے کا۔ ابھی یہاں بھی ہم نے ایک زمین اور خریدی ہے اسی مقصد کے لیے، تاکہ یہ ہمارا جو ہے مشن جو ہے آگے بڑھے، اور پھر آگے کی پلاننگ یہ ہے کہ انشاءاللہ کسی باہر کے علاقے میں جو ہے بڑے پیمانے پر ادارہ چلانے کا ارادہ ہے۔ یہاں پر ایک اینول فنکشن کرتے ہیں آپ ہر سال، آج میں بھی اس کے اندر آپ نے نمنترن دیا تھا، یہاں پر پہنچے تھے، دیکھا ہے بچے کچھ پرفارمنس کر رہی تھی کچھ الگ الگ ایکٹیویٹی کو لے کر۔ تو یہ 1 سال کے اندر ہی پروگرام آپ کا ہوتا ہے یا 6 مہینے کے بعد ہوتا ہے یا ہر مہینے ہوتا ہے؟ کیسے ہوتا ہے اور مقصد کیا ہے اس علاقے میں کرنے؟ کچھ لوگ ڈرتے بھی ہوں گے یار مدرسوں میں پتہ نہیں کیا پڑھایا جاتا ہے یا کیا سکھایا جاتا ہے۔ ہمارا مقصد جو ہے اس فنکشن کو کرنے کا یہ ہے کہ ہمارے یہاں سے جو بچیاں ڈگریاں پوری کرتی ہیں ان کو ڈگری دی جاتی ہے اس میں، اور جو ہے بچوں کی ایکٹیویٹیز ہیں جو پورے سال سکھائی جاتی ہیں، تاکہ عوام کے اندر بھی اور پبلک کے اندر اس کو لایا جائے اور بتایا جائے کہ ہماری بچیاں اندر رہ کر کیا کچھ سیکھ رہی ہیں۔ ہمارا مقصد یہ ہے، اور یہ ہمارا ہر سال جو ہے یہ پروگرام ہوتا ہے، یہ فنکشن ہر سالانہ طور پر کیا جاتا ہے۔ کتنے بچے، لڑکیاں خاص طور سے یہاں سے فارغ ہو کے جا چکی ہیں؟ کچھ حافظ بھی کی ہیں، عالمہ بھی آپ نے بنائی ہوں گی، اور کچھ بچے آپ کے اسکول کے اندر بھی ایڈمیشن ان لوگوں نے لیا ہوگا، ایسے کتنے بچے ہیں؟ ہمارے جو ہے کافی بچیاں ہیں، اس سے پہلے 3 بیچ جو ہے فارغ ہو چکے ہیں، یہ چوتھا بیچ ہے جس میں 6 لڑکیاں جو ہیں عالمہ کی ڈگری لے رہی ہیں، اور 10th کلاس تک انہوں نے ہندی انگلش سے بھی جو ہے حاصل کیا ہے۔ ہاں، اور جو ہے آگے آنے والے وقت میں یہ ہے کہ جو ہماری بچیاں پڑھ رہی ہیں وہ کم سے کم 12ویں کلاس بھی کر لیں اور عالمہ بھی بن جائیں، تاکہ وہ اپنے دھرم کے ساتھ ساتھ ماڈرن ایجوکیشن میں بھی کسی سے پیچھے نہ رہیں۔ مولانا یہاں یہ ایفیلیٹڈ ہے کسی ادارے سے یا خالی اپنی طرف سے پڑھا رہے ہیں؟ ابھی جو ہے ہماری ایفیلیشن جو ہے NIOS سے، سینٹرل گورنمنٹ سے ہے، 8 کلاس تک ہے، باقی آگے جو ہے ہم دوسرے طریقے سے جو ہے 10ویں کرا رہے ہیں، اور آگے ہماری کوشش جاری ہے کہ ہریانہ بورڈ سے ہمیں مانیتا مل جائے، اس کے لیے کوششیں کر رہے ہیں ہم لوگ، کوششیں جاری ہیں، اور انشاءاللہ امید ہے اللہ کی ذات سے آنے والے وقت میں ہمیں اس میں کامیابی ملے گی انشاءاللہ۔ کچھ ادارے ہم نے ایسے دیکھے ہیں پڑھائی اپنے ادارے میں کرتے ہیں، لیکن جب ایگزام کی بات آتی ہے تو ایگزام کسی اسکول کے تحت وہ ان کے بچوں کو ساتھ ملا کر وہ ایگزام دیتے ہیں، یہاں بھی کچھ ایسے نظام ہے کیا؟ ابھی 8 کلاس تک تو ہمارا اپنا ہی نظام ہے، کیونکہ NIOS سے مانیتا ہے، باقی آگے 10ویں کرانے کے لیے ہمیں بھی دوسروں کی مدد لینی پڑ رہی ہے جی۔ لیکن بچوں کی جو تیاری ہے وہ اسی ادارے میں ہوتی ہے، 9ویں 10ویں تک کی؟ جی، 10ویں تک کی تیاری یہیں ہو رہی ہے، باقی ایگزام دوسری جگہ کراتے ہیں جی۔ تو بچوں کے مارکس پرسنٹیج کیا ہیں آپ کے ادارے کے؟ بچوں کے 8ویں کے 9ویں کے 10ویں کے پوچھ رہا ہوں جی، ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، لگ بھگ 70% سے اوپر ہی ہمارے مارکس رہتے ہیں، کیونکہ الحمدللہ ایجوکیشن ہمارے یہاں بہت اچھی ہوتی ہے، ہندی انگلش کی بھی، میتھ سائنس کی، اور اپنی عربک کی، قرآن پاک تجوید سے پڑھایا جاتا ہے، اور عربک لینگویج باقاعدہ یہاں پڑھائی جاتی ہے۔ مولانا آخری سوال آپ سے کریں گے کہ اس وقت حالات آپ دیکھ رہے ہیں پورے دیش کے کیا ہیں، ہمارے محلے کے کیا ہیں، شہر کے کیا ہیں، پورے پردیش کے کیا ہیں،
ایک افراتفری کا عالم ہے آج کل, پیار محبت دلوں میں نہیں رہی ہے, دیکھ رہے ہیں دھیرے دھیرے ختم ہوتی جا رہی ہے. اور اس کو لے کر خالی مسلمان ہی نہیں, ہندو بھی پریشان ہے, سکھ بھی پریشان ہے کہ ایک دوسرے کے اندر جو ہے محبت رہی نہیں ہے, چاہے وہ گھر میں لگا لیجئے, محلے میں لگا لیجئے, پڑوس میں لگا لیجئے, یا اپنے شہر میں یا گاؤں میں کہیں پر بھی. اس کو لے کر چونکہ آپ کے یہاں آپ نے قرآن اور حدیث کا حوالہ دیا کہ ہمارے یہاں تعلیم دی جاتی ہے, کچھ ایسی باتیں ہیں آپ کے قرآن اور حدیث میں جو اس پرفتن نفرت بھرے ماحول کو ختم کر سکے؟ ہاں, اسلام کے اندر الحمدللہ یہ ساری چیزیں ہیں, کیونکہ حدیث میں آیا کہ پوری جو ہے انسانیت جو ہے وہ اللہ کا کنبہ ہے. تو ہم جو ہے اس نسبت سے سارے انسانوں کو اپنا بھائی مانتے ہیں, اور ہماری کوشش بھی یہی رہتی ہے کہ بھائی چارہ پھیلے, پیام انسانیت کا ہم پیغام دیتے ہیں. اور اس علاقے میں بھی جو ہم رہتے ہیں ماشاءاللہ بہت بھائی چارے کے ساتھ میں سب سے محبت پیار ہے, اور سب ہم سے ملتے ہیں, ہم ان سے ملتے ہیں. اپنے تہواروں کے موقع پر جو ہے ہم ان کو جو ہے مبارکباد دیتے ہیں, وہ ہمیں مبارکباد دیتے ہیں, اور جو ہے بہت اچھا ماحول بن رہا ہے الحمدللہ. اور ہم اس بارے میں جو ہے اسلام کی روشنی میں پوری کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی چارہ پھیلے اور نفرتیں دور ہوں. ایک حدیث ابھی ذہن میں آئی ہے مانوتا کی, اللہ فرماتے ہیں کہ آپ زمین پہ رہ کر ایک دوسرے کی مدد کریں, اس میں دھرم کی مذہب کی کوئی تمیز نہیں رکھی گئی ہے. جب بھی کسی کو ضرورت پیش آئے مدد کر دیجیے. اللہ فرماتے ہیں کہ جیسے تو نے اس کی مدد کری, میں سمجھ لیتا ہوں کہ آپ نے میری مدد کر دی ہے. تو اس کے اوپر آپ کا کیا فوکس ہے؟ ہاں, یہ جو ہے اس میں یہ آیا کہ جو اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے. تو اس میں تو بہت سارا جو ہے بہت ساری چیزیں اسلام کے اندر ہیں, قرآن میں حدیث میں. خاص طور سے یہ ہے کہ اس کے جو ہے اس کی روشنی میں ایک شعر بھی اس میں ہے کہ تم رحم کرو اہل زمیں پر, خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. تو اس میں یہ نہیں بتایا گیا کہ تم جو ہے مسلمانوں پر کرو, بلکہ اہل زمیں پر. اس میں انسانوں کے ساتھ ساتھ جو ہے جانور بھی آ جاتے ہیں کہ تم جو بھی چیزیں ہیں سب پر رحم اور دیا کرو تو خدا جو ہے تم پر رحم کرے گا. تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو پیام انسانیت کا ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ جو ہے انسانیت کا پیغام عام ہو, اور ہم سب بھائی بن کر رہیں, اور نفرتیں دور ہو جائیں. اور جو ماحول ہمارے ملک کے اندر جو ہے پہلے سے تھا, اور ہمارا ملک جو ہے اس بارے میں مشہور بھی ہے پہلے سے, جس کو ہم یہ کہتے ہیں گنگا جمنی تہذیب, تو وہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ بہار جو ہے پھر واپس آئے اور بھائی بن کر سب رہیں. تو یہ تھے مولانا ریاض احمد ندوی, میرٹھ ضلع کے رہنے والے ہیں. میرٹھ یہ نا ضلع جی اپنا, جی میرٹھ ضلع کے رہنے والے, یمنا نگر ہریانہ کے یمنا نگر میں اپنے یہاں پر گیان کیے, گنگا بہا رہے ہیں. کہاں سے آدمی کہاں کا آیا ہوا ہے, تو یہاں کے لوگوں کا بھی فرض بنتا ہے کہ ان کی ہر طریقے سے مدد کی جائے, ان کے ادارے کی مدد کی جائے. میں ہندو مسلم سبھی سے کہنا چاہوں گا کہ اس وقت جو ہے ماحول جو بنا ہوا ہے سب پیار محبت سے رہیں. یہ ہمارے استاذ بھی ہیں, میں ان سے پڑھا ہوا ہوں, کیونکہ ان کا دست شفقت اور پیار بھرا جو ہاتھ ہمیشہ ہمارے سروں پر رہا ہے. آج ہم جو اس مقام پر پہنچے ہیں, آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں, سب ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. تو جہاں بھی ہمیں بلاتے ہیں تو ہمیں وہ آنا پڑتا ہے, کیونکہ جو کچھ ہے آج انہی کی دین ہے, ان استاذوں کی دین ہے. میں سبھی سے کہنا چاہوں گا جو بھی اپنے استاذوں سے پڑھیں, چاہے وہ اسکول سے پڑھیں, یونیورسٹی سے پڑھیں, مدرسے سے پڑھیں, کہیں سے بھی پڑھیں, اپنے پڑھانے والوں کا خاص طور سے خیال رکھیں, ان کی مدد بھی کرتے رہیں اگر ان کی کہیں مدد کی ان کو ضرورت پیش آئے. تو یہ مدرسہ ہے فاطمۃ الزہرا للبنات کے نام سے. تو یہاں پر لڑکیوں کا ادارہ ہے یہ, اور یہاں لگ بھگ ان کو 20 سال تو ہو گئے ہوں گے, 22 سال تقریباً ہو گئے ہیں اس ادارے کو. تو یہاں پر میں کہنا یہ چاہوں گا کہ اس ادارے کی بھی یہاں پر لوگ مدد کریں اور اپنے بچوں کو یہاں پر پڑھنے کے لیے بھیجیں. سر ایک چیز اور آپ نے بتائیے, جو آپ کے یہاں تعلیم ہے وہ فری آف کاسٹ ہے یا کچھ پیسہ لیا جاتا ہے اس کا؟ ہمارے یہاں زیادہ تر جو ہے فری آف کاسٹ ہی ہے, لیکن کچھ بچیاں ہیں جو اچھے گھرانے کی ہوتی ہیں تو ان سے جو ہے کچھ فیس لی جاتی ہے. جو غریب بچیاں ہیں ان کو فری آف کاسٹ تعلیم دی جاتی ہے. میرا ایک سوال ہمیشہ یہ رہتا ہے مدرسے والوں سے کہ آپ اپنے دھرم کے لوگوں کے بچوں کو ہی پڑھاتے ہیں, یا کوئی ہندو کا بچہ آ جائے, سکھ کا بچہ آ جائے, عیسائی کا بچہ, کیونکہ غریب تو ان میں بھی ہیں, تو ان کے ایڈمیشن کے لیے کیا پروسیس ہے کچھ؟ ہمارا جو پیغام یہ عام ہے, کوئی بھی آئے, جو بھی آتے ہیں, اور جو ہے پاسٹ میں جو ہے اس طرح کے لوگ آئے ہیں ہمارے پاس, ایسے بچے آئے ہیں جو غیر مسلموں کے بچے تھے, انہوں نے بھی یہاں سے تعلیم حاصل کی ہے. تو ہمارا تو پیغام عام ہے, اگر کوئی آئے گا تو ہم انشاءاللہ اس کو غریب کو فری آف کاسٹ تعلیم دیں گے اور اس کو ہر چیز پڑھائیں گے. اس کے دھرم کے اوپر رہتے ہوئے, اس کے دھرم پہ رہتے ہوئے, ہم اس کو مجبور نہیں کریں گے کہ وہ جو ہے ہمارے دھرم کی چیز سیکھے. اگر کوئی اردو عربک لینگویج یا اس طرح کی چیز سیکھنا چاہتا ہے اس کی مرضی ہے, باقی ہم مجبور اس کو کسی کو کرتے نہیں ہیں. اس کا ڈاکٹر سچن ہے کوئی؟
डॉक्टर सचिन साहब हैं, डॉक्टर सचिन बख्शी। उन्होंने हमसे उर्दू भी पढ़ी है, अरबिक लैंग्वेज पढ़ी है, और उन्होंने अपनी डिग्री में जो है उसका फ़ायदा उठाया है। अच्छा, तो यहीं से पढ़ के गए? वो हमारे पास से पढ़ चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर मौलाना ये भी बताया कि यहाँ धर्म की कोई इस तरह का भेदभाव नहीं है, कोई भी आ सकता है, क्योंकि आज इतने महंगे दौर में बच्चों को पढ़ाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। अगर यहाँ पर ये फ्री ऑफ कॉस्ट गरीब बच्चों के लिए तालीम का इंतजाम कर रहे हैं तो मैं मानता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है। तो सरकार को भी ऐसे इदारों की, ऐसी संस्थाओं की तरफ ध्यान देना होगा और मान्यता दीजिए इनको, ताकि ये समाज के हर बच्चे को शिक्षित कर सकें और भारत के भविष्य की वो बच्चे नींव रख सकें। तो मेरा तो यही संदेश है। तो मैं कैमरामैन के साथ अली जान रौनक, पॉलिटिकल स्टंट समाचार, बहुत बहुत शुक्रिया।